آج میں نے آپ کے سامنے جو مسئلہ واضح کرنا ہے وہ ہے میلاد منانا۔ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، اور اس کے جائز ہونے پر دلیل کیا ہے، اور جو اس کو ناجائز کہتے ہیں ان کو کیا جواب دیا جائے۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میلاد منانے سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیں کہ میلاد منانے سے متعلق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و برکات بیان کرنا، خوشی ظاہر کرنا، اس کو میلاد منانا کہا جاتا ہے۔ اب اس پر دلیل، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل دو کہ میلاد منانا کیسے جائز ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے، جیسے تم کہہ رہے ہو کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، دلیل دو، تو آپ انہی سے ہی یہ مطالبہ کریں۔ آپ ہمیں کوئی ایسی دلیل دکھاؤ کہ جس میں قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں یا صحابہ کرام کا اقوال ہو کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی آپ کوئی ہمیں دلیل دکھاؤ، یعنی جس طرح وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں تو آپ یہی مطالبہ ان سے کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ ہمیں دکھاؤ، آپ جو کہتے ہو کہ یہ ناجائز ہے، ناجائز کا حکم لگاتے ہو تو اس پر دلیل دو۔ تو ہمیں کہیں نہیں آپ دلیل دو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل الاشیاء اباحہ، یہ ضابطہ ہے کہ ہر چیز کی اصل مباح ہونا ہے۔ دلیل ناجائز جو کہے اس سے طلب کی جاتی ہے، جو جائز کہہ رہا ہے اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا نہیں بنتا۔ دلیل کا مطالبہ کرنا آپ سے بنتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دیں یا صحابہ کرام سے ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ میلاد منانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا تم ملاتے ہو، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے منع کیا تم کرتے ہو؟ جب صحابہ کرام نے میلاد منانے سے منع نہیں کیا تو تم منع کرنے والے کون ہو؟ جو مطالبہ ہم پر کرتے ہو تو وہی اپنے اوپر غور کر لو کہ جو مطالبہ ہم سے کر رہے ہو تو ہم اگر اس کا مطالبہ آپ سے کریں تو تم اس کا جواب نہیں دے پاتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، خوشی منانا، اس پر دلائل موجود ہیں۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے، اس پر میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، یعنی حلال وہ ہے جس کو خالق کائنات نے اپنے کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا، اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی تو گویا کہ وہ معاف ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو روایت پیش کیا ہے یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280 ہے۔ اب دیکھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منانے سے منع نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو میلاد سے روکنے والے؟ جب حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منانے سے منع نہیں کیا، تم کیسے روک سکتے ہو؟ جب صحابہ کرام نے نہیں روکا، اولیاء کرام نے اس کو ناجائز نہیں کہا، تو تم جو کہتے ہو کہ ناجائز ہے تو یہ ناجائز آپ کا کہنا، یہ آپ کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ ہمیں دلائل دو۔ ہم آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایسا راستہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ، صراط الذین، ایسے لوگوں کا راستہ جس پر تم نے انعام کیا۔ اب انعام والے لوگ اولیاء کرام میں سے بھی ہیں، اولیاء یعنی انعام والے لوگ اولیاء کرام پر بھی شامل آتے ہیں، والصالحین جو ہے یہ انعام والے لوگوں میں شامل ہے۔
صالحین بزرگان دین. اب جو ان کا طریقہ ہوگا تو یہ سمجھیں کہ وہی سیدھا راستہ ہوگا. اگر ان کا طریقہ میلاد منانے کا ہو، خوشی ظاہر کرنے کا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں اور آپ غلط راستے پر ہیں. ہاں اگر وہ اس کو غلط کر رہے ہوں اور ان کا راستہ یہ نہ ہو، یعنی وہ میلاد منانے کو درست نہ کہتے ہوں، تو پھر تو آپ ہم پر تنقید کر سکتے ہو. ورنہ میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں امام قسطلانی، شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب الدنیا میں آپ میلاد منانے کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں. مواہب الدنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. یہ آپ کا مواہب الدنیا، یہ میں نے آپ کو پیش کی ہے، اس کے ترجمے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس میں تمام اہل اسلام خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس میں تمام اہل اسلام خوشی سے محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں. یہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، شارح بخاری. آگے فرماتے ہیں خصوصاً ان محافل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں. یہ آپ کا فرمان ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 27 ہے. فرماتے ہیں محفل میلاد کی وجہ سے جو سال ہے پورا وہ امن سے گزرتا ہے. اب آپ تو یہ فرمائیں کہ یہ امن سے گزرتا ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تم کو نہیں یہ ناجائز ہے. میں پوچھتا ہوں کہ امام قسطلانی کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ناجائز ہے؟ انہوں نے تو ایسی بات نہیں کی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جو ہے محفل میلاد کے متعلق بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں ما ثابت من السنہ میں صفحہ نمبر 102 ہے. آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد کرنا یہ تمام اہل اسلام کا اس میں آپ فرماتے ہیں معمول رہا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی راتوں میں خوشی ظاہر کرنا اور اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ کرنا اور مسلمانوں کا آپ فرماتے ہیں یہ معمول رہا ہے. اب دیکھیں کہ آپ یہی بات کر رہے ہیں، تو جب شیخ عبدالمحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس محفل میلاد کو ناجائز نہیں کہا، تم کہتے ہو یہ ناجائز ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ صحابہ نے منایا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں یہ سب اعتراض آپ شیخ عبدالمحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کر دیں. بھئی آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہو جب صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا؟ تو ایک حوالہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام جمال الدین القطانی رحمۃ اللہ علیہ کرم آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم، مقدس اور محترم و مبارک ہے. محترم اور مبارک ہے. آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود پاک اتباع کرنے کے لیے ذریعہ نجات ہے. جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا. شیخ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا. شیخ امام جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ تو یہ فرمائیں تو کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا. تو اب اے اہل اسلام، اے محفل میلاد بنانے والوں، ذرا سن لو، آپ ان لوگوں میں سے ہو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے. یہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، شیخ کی بات ان لوگوں کے لیے ہے. مزید آپ فرماتے ہیں لہذا آپ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا نہایت ہی مناسب ہے. یہ شیخ امام جمال الدین القطانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو
تو میں یہ کہتا ہوں جو بزرگان دین کے عقیدے ہیں انہی کو ہی اپناؤ، جو اولیاء اکرام کے عقیدے ہیں انہی کو ہی اپناؤ، جو جس طریقے پر جس راستے پر بزرگان دین چلتے آئے ہیں ان پر چلو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ تو اس لیے یہ میلاد منانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ بالکل جائز ہے، باعث ثواب ہے، بلکہ شیخ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے آدمی نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔ یہ چند ایک باتیں تھیں، جو لوگ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے، ان کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا۔